بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی نبیہ ورسولہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین وبعد۔ اللہ تعالیٰ نے ہر نبی کو ایک امت کے لیے بھیجا ہے، اور امت ایک گروہ کو کہتے ہیں، اور جو گروہ وہ افراد سے بنتا ہے۔ ایک انڈیویجول یعنی فرد ہوتا ہے، پھر وہ افراد پھر جب وہ ایک خاص منہج پر آ جائیں، خاص دین پر آ جائیں، خاص ایک طریقے پر آ جائیں، خاص ایک مسلک، خاص ایک گائیڈ لائن پر آ جائیں تو اس کو امت کہہ دیتے ہیں، وہ امت ہوتی ہے۔ تو جتنے بھی نبی گزرے ہیں، اب دیکھ لیں، موسیٰ علیہ السلام ہیں، عیسیٰ علیہ السلام ہیں، ان سے پہلے، تو ہر نبی کی امت ہے، اور وہ امت کا معنی یہ ہوتا ہے کہ وہ مثال کے طور پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی امت کا معنی کیا ہے کہ ایسے لوگ یا ایسا گروہ جو موسیٰ علیہ السلام کا فالوور ہے، یعنی ایسے گروہ جو موسیٰ علیہ السلام نے جو ان کو تعلیم دی اس کے مطابق وہ رہ رہے ہیں، اس کے مطابق وہ اپنے کام وغیرہ کر رہے ہیں، تو یہ ان کا گروہ یا ان کی امت، یہ ان کے افراد ہیں۔ تو اسی طرح رسول مکرم حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان کو بھی اللہ تعالیٰ نے یعنی نبی اور رسول بلکہ سید الانبیاء والمرسلین کو بنا کر بھیجا ہے، مبعوث کیا ہے، اور آپ کی امت باقی تمام نبیوں کی امتوں سے بڑی ہے۔ تو یعنی آپ کے جو فالوور ہیں بہت زیادہ ہیں۔ آپ دیکھ لیں کتنا عرصہ ہو گیا ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اس دنیا سے گئے ہوئے، اور مسلسل نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ماننے والے، آپ پر ایمان رکھنے والے، آپ کی تعلیمات پر کاربند رہنے والے وہ موجود ہیں، اور وہ قیامت تک اسی طرح موجود رہیں گے، جیسا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اس کی پیشن گوئی دی ہوئی ہے۔ اور ہم اس چیز کا مشاہدہ بھی کر رہے ہیں کہ کوئی زمانہ بھی ایسا نہیں گزرا کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی کوئی نہ رہے، آپ کے فالوور کوئی نہ رہے۔ امتی کا معنی یعنی آپ فالوور، دو طرح کی امت ہے، ایک امت دعوت ہے اور ایک امت اجابت ہے۔ ہم جو لوگ ہیں یہ امت اجابت ہے، اور جو دوسرے لوگ ہیں ہمارے ساتھ، دوسرے ہندو ہے، سکھ ہے، عیسائی ہے، یہودی ہے، باقی جو مذاہب ہیں، وہ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہے، لیکن اس کو کہتے ہیں نبی امت دعوت، یعنی ایسے لوگ جن کے لیے اللہ نے نبی بنا کر تو بھیجا ہے، ان کو دعوت ان کے لیے بھی ہے، سب کے لیے دعوت ہے، چاہے کوئی ہندو ہے یا سکھ ہے یا عیسائی ہے یا یہودی، کسی بھی وہ مذہب سے یا غیر مذہب سے تعلق رکھتا ہے، کسی بھی چیز سے، کسی بھی نظریے سوچ سے، تو اس کو بھی یہی پیغام ہے کہ وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی دعوت کو قبول کر لے، لیکن ابھی تک اس نے قبول نہیں کیا ہے تو وہ امت اجابت میں نہیں آیا ہے۔ قبول، اجابت کا معنی قبول ہے، لیکن وہ امت دعوت ضرور ہے۔ تو سارے جو انسان ہیں وہ بنیادی طور پر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی امت ہیں، اور ہمیں یہ اعزاز حاصل ہے یعنی مسلمانوں کو یا مومنوں کو کہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے نصیب کر دیا ہے کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فالوور ہیں۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جو پیغام دیا ہے وہ یعنی انڈیویجول کو بھی دیا ہے اور گروہ کو بھی دیا ہے، یعنی پوری امت کو دیا ہے۔ تو امت سے مراد یعنی ایک معاشرہ بھی، آپ کسی بھی یعنی معاشرے میں رہتے ہیں تو معاشرہ ظاہر ہے کہ ایک تو نہیں ہوتا ہے، معاشرہ بہت سارے افراد ہوتے ہیں، تو ان افراد کی تربیت، ان کی تعلیم اور ان کے نظام کو بہتر چلانے کے لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے تعلیمات دی ہوئی ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے کہ اللہ تعالیٰ حکیم بھی ہیں، اللہ الرحمن الرحیم بھی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے مختلف اوقات میں مختلف لوگوں کے لیے مختلف نبی بھیجے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے آپ دیکھ لیں کتنے انبیاء گزرے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے آخری نبی اور رسول بنا کر بھیجا ہے۔ آپ کے بعد نبوت اور رسالت کا دروازہ مکمل طور پر بند ہے، کوئی شخص بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد نبی اور رسول نہیں بن سکتا۔ اس کی لاجک کیا ہے، اس کی بنیادی وجہ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے سارے پیغام کو محفوظ کر دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی بات ایسی نہیں جو دین سے متعلق ہو اور وہ غیر محفوظ ہو، ممکن نہیں ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بھی تعلیم دی ہے، یا اللہ تعالیٰ جو چاہتے تھے کہ بندے کا عقیدہ کیسا ہو، بندے کا عمل کیسا ہو، بندے کے اخلاق کیسے ہوں،
وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے سارے لوگوں تک پہنچا دیا اور اس کو محفوظ کر لیا. اللہ اکبر. اب دیکھیں کہ اب پیغام کے مختلف ذرائع تھے. پہلے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے پہلے جو لوگ تھے وہ ان کے لیے افراد ہوا کرتے تھے. نبی اللہ نے بھیجے ان کے لیے، بلکہ ایک ایک گروہ کے لیے اللہ تعالیٰ نے کئی نبیوں کو بھیج دیا تاکہ آسانی رہے پیغام پہنچانے میں. پیغام چونکہ ظاہر ہے کہ بہت زیادہ لوگ ہو جائیں تو پھر ایک آدمی کے لیے تو پیغام پہنچانا مشکل ہو جاتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے ایک وقت میں زیادہ نبیوں کو بھی بھیج دیا تاکہ وہ لوگ وہ ایک ہی پیغام ایک ہی ہوتا تھا، لیکن نبی اللہ تعالیٰ نے زیادہ بھیج دیے. لیکن اب اس دور میں ہم جب دیکھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کی شان کو دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے اب وہ نبیوں کا سلسلہ جب ختم کیا ہے تو ایک تو اللہ تعالیٰ نے آخری نبی کے ساری تعلیمات کو یا سارے احکامات کو محفوظ کیا ہے، پھر اس کو پہنچانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے وسائل وسیع کر دیے ہیں. اللہ اکبر. اب دیکھیں کہ کتنے وسائل ہیں. یہ آپ انٹرنیٹ دیکھتے ہیں، اب انٹرنیٹ پر ایک تو اللہ تعالیٰ نے علماء کو محفوظ رکھا، پھر اللہ تعالیٰ نے علماء کو یہ اس طرف سوچ دے دی کہ اب ان کی مثال کے طور پر ویب سائٹس ہیں ان کی جس پر یعنی اچھی گائیڈنس دی جا سکتی ہے. ان کی مثال کے طور پر ان کی لیکچرز وغیرہ مل سکتے ہیں. آپ ان کی کوئی چیز سننا چاہتے ہیں، اچھی گائیڈنس سننا چاہتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام سننا چاہتے ہیں، یا آپ کوئی مسئلہ دیکھنا چاہتے ہیں، تو وہ ایک وسائل، یعنی پہلے یہ چیزیں نہیں تھیں، پہلے نبیوں کے زمانے میں یہ چیزیں نہیں تھیں. لیکن اب اللہ تعالیٰ نے یہ یعنی اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس نظام کو بڑا وسیع کر دیا ہے کہ پیغام پہنچانے کا جو نظام ہے اللہ تعالیٰ نے اس کو اتنا وسیع کر دیا ہے کہ اب کوئی بندہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ مجھ تک یہ اسلام کی دعوت یا نبی کی دعوت یا نبی کی تعلیم نہیں پہنچی. بہت سارے اب دیکھیں کہ یہ جہاں یہ موبائل وغیرہ کے کہا جاتا ہے کہ یہ خرابیاں ہیں، وہاں اس کے اندر یہ بھی ہے کہ آپ یعنی اس کے ذریعے سے پیغام پہنچ رہا ہے. جی اس کے ذریعے سے ہر اچھی اور بری چیز بھی لوگ پہنچا رہے ہیں. دونوں طرح کی قوتیں ہیں. اور اللہ تعالیٰ نے جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ذریعے سے خیر کا معاملہ کیا ہے وہ خیر بھی مسلسل مختلف ذرائع سے پہنچ رہی ہے. کبھی سوشل میڈیا ہے یا انٹرنیٹ ہے، اس طرح کی چیزیں. تو یہ بنیادی طور پر لوگوں کی اصلاح کے لیے یہ سارا نظام ہے. یہ اس کو اگر کوئی بندہ تھوڑے غور سے دیکھے یا غور سے سوچے سمجھے تو رسول کی تعلیم بنیادی طور پر فرد کی اصلاح کرتی ہے. اس کے ساتھ جب فرد اس کی اصلاح ہو جائے گی، درستگی ہو جائے گی، تو وہ ہر فرد کی جب ہو جائے گی تو وہ پورا جو گروہ ہے، پورا جو معاشرہ ہے، پوری جو امت ہے وہ خود بخود ٹھیک ہو جائے گی. اور وہ خود بخود اس کا عقیدہ ٹھیک ہو جائے گا، ان کا عمل ٹھیک ہو جائے گا اور ان کے اخلاق ٹھیک ہو جائیں گے، بشرطے کہ وہ اس نبی کے فالوور بن جائیں، بشرطے کہ اس پیغام کو قبول کر لیں. تو اب دیکھیں یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی جتنی تعلیمات ہیں کتنی شاندار ہیں اور کتنی زبردست ہیں کہ اگر مسلمان ان کو اپنا لے تو وہ کتنا یعنی معزز بھی بن سکتا ہے دنیا کے ہاں بھی اور آخرت میں بھی اللہ تعالیٰ کے ہاں بھی، اور دنیا میں بھی اللہ کے ہاں بھی اللہ تعالیٰ اس پر اپنی رحمتیں فرمائے گا. یعنی اگر وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا فالوور صحیح طور پر بن جاتا ہے اور آپ کی تعلیمات کو اپنا لیتا ہے. لیکن بدنصیبی یہ ہے کہ ہم نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی امت اجابت ہونے کے باوجود اس کے کہ ہم نے قبول کر لیا ہے کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہیں، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فالوور ہیں، لیکن اس کے باوجود ہمارے طور طریقے، ہمارے عقیدے، ہمارے اخلاق، ہمارے اعمال اس طرح نہیں ہیں جیسے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے دیے تھے. لیکن خوش نصیب وہی لوگ ہیں جن کو یہ چیز نصیب ہو گئی ہے. تو یہ ہم کتاب پڑھ رہے ہیں بلوغ المرام کی، اور اس کی کتاب الجامع، اور اس کا زیادہ تر حصہ جو اخلاقیات سے ہے، اور اخلاقیات ہمارے دین کا بہت بڑا حصہ ہے. یعنی دین کے جو خاص چیزیں ہیں جو صرف اللہ کے لیے، ان میں بھی اخلاق ہے. اللہ اکبر. آپ دیکھیں کہ نماز جب ہم بندہ پڑھتا ہے تو نماز میں بھی اخلاق ہے کہ بندہ آیا ہے تو السلام علیکم، کہ یہ اخلاقیات ہے. جب ملتا ہے تو وہ اچھے طریقے سے ملے، کوئی خندہ پیشانی کے ساتھ ملے، آپس میں مل کر کھڑے ہو، آپس میں سے نرم گفتگو کرے، اچھی گفتگو کرے. تو یہ کہاں ہے؟ یہ نماز کے لیے بندہ آیا ہوا ہے. تو عبادت وہ اللہ کی کر رہا ہے لیکن اس کے اندر بھی اخلاقیات ہے. صدقہ خیرات کر رہا ہے تو جہاں وہ صدقہ خیرات اللہ کے لیے، زکوٰۃ اللہ کے لیے دے رہا ہوتا ہے، لیکن ساتھ یہ اخلاقیات سکھائی گئی ہیں کہ یہ احسان جتلانا نہیں ہے، لوگوں کو زکوٰۃ اور صدقات دے کر ان کو نقصان
یعنی ان کو تکلیف نہیں پہنچانی ہے. ایسا نہیں ہے کہ تم ان کو یہ اپنا احسان ہی جتلاتے رہو یا ان کو کوئی اور طرح کی چیزیں اس طرح کرتے رہو جن کی وجہ سے وہ ان کے لیے کوئی تکلیف ہو یا مشقت ہو یا وہ کسی پرابلم میں اس طرح آ جائیں کہ یہ کیا میں ان سے زکوٰۃ لے لی ہے بھائی، کیا ان سے صدقہ لے لیا ہے کہ یہ بندہ جان ہی نہیں چھوڑتا ہے، یا اس طرح کہ میرے اوپر یہ سوار ہو گیا ہے. تو ایسی چیزوں سے یہ منع کی گئی. کیوں؟ یہ اخلاق ہے، اور اس کا اخلاق کا اپوزٹ جو ہے وہ بد اخلاقی ہے. تو یہ حدیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے اور صحیح مسلم وغیرہ میں یہ حدیث آئی ہے. فرماتے ہیں کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من نفس عن مسلم کربۃ من کرب الدنیا، کہ جس آدمی نے بھی مسلمان سے دنیا کی تکلیفوں اور مصیبتوں میں سے کوئی تکلیف یا مصیبت دور کی. کتنی زبردست بات ہے. تو یہ جب عمل ہو جائے تو کتنا زبردست وہ معاشرہ بنے گا، کتنا زبردست وہ خاندان ہے تو زبردست خاندان بن جائے گا، قبیلہ ہے تو زبردست قبیلہ، گروہ ہے، کوئی سوسائٹی ہے، کوئی کمیونٹی ہے، کوئی معاشرہ ہے، کوئی امت ہے، جو بھی اگر یہ چیز کو اپنا لے کہ ہم نے کسی بھی آدمی سے تکلیف کو دور کرنا ہے. ایسا نہیں کہ اس کو تکلیف دینی ہے، تکلیف دینا یہ بد اخلاقی ہے، یا تکلیف کے لیے سبب بننا یہ لیکن تکلیف کو دور کرنا یہ کیا؟ یہ ایمان ہے. یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان کی نشانی ہے کہ یہ آدمی مسلمان سے تکلیف کو دور کر رہا ہے. اچھا، یہ جب تکلیف کو دور کرے گا، ایک تو وہ معاشرتی اس کا فائدہ ہے ہی ہے، لیکن ایک دوسرا فائدہ، ایکسٹرا فائدہ کیا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نفس اللہ عنہ کربۃ من کرب یوم القیامہ، کہ اللہ تعالیٰ اس آدمی سے قیامت کے روز، جو قیامت کے روز کی تکلیفیں اور مصیبتیں ہوں گی، ان مصیبتوں کو اللہ تعالیٰ دور کر دے گا. ایک تو فائدہ تو ہمارا ہوا ہے، یعنی ہم نے دنیا میں رہ کر اگر کسی کو ہیلپ کی ہے تو فائدہ تو یہ ہوا ہے کہ دنیا میں وہ آسان ہو گیا ہے، یا دنیا میں اس کا فائدہ ہو گیا ہے، دنیا میں وہ تکلیف سے نکل گیا ہے. لیکن اللہ تعالیٰ کی یہ مخلوق ہے، یعنی انسان اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہے. تو مخلوق سے بھلائی کرنے سے اللہ تعالیٰ خوش ہوتے ہیں، اور مخلوق کے لیے تکلیف دے یا تکلیف کا سامان مہیا کرنا یا ان کو تکلیف کا سبب بننا، یہ اس سے اللہ تعالیٰ ناراض ہوتے ہیں. پھر فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، وَمَن يَسَّرَ عَلَى مُؤَسِّرٍ، جس آدمی نے بھی تنگ دست پر آسانی کی. کوئی بھی تنگ دست ہے، کوئی کسی نے کسی سے قرض لیا ہے یا کوئی چیز لی ہے اور وہ بیچارہ اب وہ واپس نہیں کر سک رہا ہے، تو اس کے لیے کوئی وہ مشکل پیش آ گئی ہے، تو فرمایا کہ جو آدمی آسانی کرے گا، جو آدمی آسانی کرے گا کسی تنگ دست پر، جو حقیقت میں تنگ دست ہے، جو حقیقت میں تنگ دست نہیں ہوگا اور خام خواہ کا ٹال مٹول کرے گا، تو اس کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مطل الغنی ظلم، کہ جس آدمی نے کسی سے کوئی چیز لی ہے قرض کے طور پر یا عاریتاً کوئی چیز لی ہے اور پھر اس کو واپس کرنے میں خام خواہ کا ٹول مٹول کر رہا ہے، ٹال مٹول کر رہا ہے، تو آپ نے فرمایا کہ یہ ظلم ہے. تو ظلم کرنا یہ بد اخلاقی ہے اور اس کے اثرات ہوتے ہیں. یعنی ظلم، ظالم، اس سے یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سخت، اور اللہ تعالیٰ نے بھی خود اس سے سخت یعنی روکا ہے بندوں کو. تو بہرحال نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی آدمی تنگ دست ہے کسی بھی وجہ سے، کہ کوئی بھی اس کو تکلیف آ گئی، یہ بڑا وسیع لفظ ہے یہ دونوں، یعنی مصیبت کے بھی اور اسی طرح کوئی تنگی کے بھی. یعنی تنگی کسی بھی اعتبار سے تنگی آ گئی ہے، کوئی اس کو بعض دفعہ یعنی دینی طور پر تنگی آ سکتی ہے، دنیاوی طور پر تنگی آ سکتی ہے، کسی بھی مسئلے میں اس کو پریشانی ہو سکتی ہے، تو اس کی پریشانی کو دور کرنا. اللہ اکبر. تو کیا ہوگا جی؟ یسر اللہ علیہ فی الدنیا والآخرہ. کتنی بڑی فضیلت ہے اس عمل کی بھائی. اتنی فضیلت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس بندے کے لیے دنیا میں اور آخرت دونوں جانوں میں آسانی کر دے گا. یعنی دنیا میں اور آخرت دونوں میں. تو آخرت میں بھی ہمیں ضرورت ہے، تو آخرت میں بھی آسانی اور دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ نے، جو آدمی دوسرے کے لیے آسانی کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے آسانیاں کرتا ہے. پھر فرمایا وَمَن سَتَرَ مُسْلِمًا، جس نے کسی مسلمان کی پردہ پوشی کی ہے. کوئی مسلمان سے گناہ ہوا، غلطی ہوئی اور کسی نے دیکھ لیا اور اس کے بعد اس پر اس نے پردہ ڈال دیا، تو یہ بہت بڑا یعنی بہت بڑی نیکی ہے. اس لیے کہ جب یہ چیز پھیل جائے تو معاشرے میں فساد پھیلتا ہے، یعنی خرابی بڑھتی ہے. جب بھی کسی برائی کو اس طرح، تو وہ برائی مزید بڑھ جاتی ہے اور بڑھتے بڑھتے پھر وہ پورا معاشرہ جو ہے نا وہ خرابی کا شکار ہو جاتا ہے. لیکن اس پر اگر پردہ پوشی کر دی جائے اور اس کو انڈیویجول انفرادی طور پر اس بندے کو سمجھا دیا جائے، اور ممکن ہے کہ پھر وہ معاملہ جو ہے نا فساد کی طرف نہ جائے.
تو بہرحال اس کی مختلف صورتیں ہیں۔ اس حدیث کے مطابق من ستر مسلمان، جس آدمی نے بھی مسلمان کی پردہ پوشی کی، سترہ اللہ فی الدنیا والآخرہ، اللہ تعالیٰ بھی اس کی دنیا اور آخرت میں پردہ پوشی کرے گا۔ تو ظاہر ہے کہ ہر انسان کوئی بھی پرفیکٹ تو نہیں ہوتا ہے، گناہ گار تو ہر انسان ہی ہوتا ہے، غلطیاں ہوتا ہی ہیں۔ اور اگر یہی چیزیں ہماری قیامت کے روز اللہ تعالیٰ سب کو سامنے وہ سکرین لگا کر دکھا دے، جیسے آج کل ہم ٹی وی کی سکرین دیکھتے ہیں، سینما کی سکرین وغیرہ جو بڑی بڑی سکرینیں لگی ہوتی ہیں، تو اللہ تعالیٰ بھی کوئی بڑی سکرین لگا کر سب کو دکھا دے پوری دنیا کو، کتنی ذلت و رسوائی ہے۔ تو فرمایا کہ اس وقت بھی اس موقع پر اللہ تعالیٰ اس آدمی کی پردہ پوشی کرے گا جو دنیا میں دوسروں کی پردہ پوشی کرتا ہے۔ پھر فرمایا کہ واللہ فی عون العبد ما کان العبد فی عون اخیہ، کہ اللہ تعالیٰ بندے کی مدد میں لگے رہتے ہیں یا اس کی مدد کرتے ہیں جب تک بندہ اپنے بھائی کی مدد کرتا رہتا ہے، یعنی مسلمان بھائی کی وہ مدد کر رہا ہے کسی بھی اعتبار سے، دینی طور پر، یعنی اس کو کوئی مسئلے سمجھا رہا ہے، یا اس کو کوئی گائیڈنس کی ضرورت ہے تو اس کو گائیڈ کر رہا ہے، یا اس کو کسی بھی طریقے سے دنیاوی طور پر اس کو کسی چیز کی ضرورت ہے تو اس کی ضرورت کو پورا کر رہا ہے۔ تو فرمایا کہ یعنی یہ بڑا جامع سا لفظ ہے، فرمایا جب تک یہ بندہ اپنے مسلمان بھائی کے ساتھ یہ معاملہ کرتا رہتا ہے تو اللہ تعالیٰ بھی اس بندے کے ساتھ اسی طرح کا معاملہ کرتے رہتے ہیں، یعنی اس کے ساتھ مدد کرتے رہتے ہیں، اس کے لیے آسانیاں کرتے رہتے ہیں، اور کہاں دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی اس کے لیے یہ اجر ہوگا۔ اسی طرح یہ اگلی حدیث ہے جو حضرت ابو مسعود الانصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، فرماتے ہیں کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من دل علی خیر فلہ مثل اجر فاعلہ۔ یہ حدیث بھی صحیح مسلم کی حدیث ہے، امام مسلم رحمہ اللہ نے اپنی صحیح میں اس کو بیان کیا ہے۔ فرمایا کہ جو آدمی کسی کو خیر کی بات بتلاتا ہے، کوئی بھی خیر کی بات ہے، دین دنیا دونوں اعتبار سے، دین کے اعتبار سے ہو یا دنیا کے اعتبار سے ہو، خیر کی بات وہ آگے پہنچا رہا ہے، دوسرے کو بتا رہا ہے، تو فلہ، جو بتانے والا ہے اس کو ملے گا، کیا ملے گا جی؟ مثل، برابر، کیا چیز برابر ملے گی؟ اجر برابر ملے گا۔ کس کے برابر ملے گا؟ فاعل ہی، جو اس کام کے کرنے والا ہے۔ خیر کی بات آپ نے بتائی ہے تو وہ خیر کا جو عمل ہے یا بات ہے، وہ اس نے بات آگے، وہی بات آگے پہنچا دی، یا وہ عمل اس پر عمل کیا اس نے، تو جو بتانے والا ہے اس کو بھی برابر کا اجر ملے گا۔ اللہ اکبر۔ تو یہ کتنی یعنی بڑی چیزیں ہیں۔ کوئی دین دنیا کی کوئی بات ہے، مثلا قرآن مجید کسی کو سکھاتا ہے، حدیث کسی کو سکھاتا ہے، کوئی مسئلہ اس کو کسی کو سکھا دیتا ہے، یا کوئی اور خیر کی بات، کوئی خیر کا معاملہ اس کو آگے پہنچا دیتا ہے یا بتا دیتا ہے اور پھر اس پر وہ عمل کرتا ہے، تو جتنے بھی وہ عمل کرنے والے ہوں گے، ایک ہو یا ایک سے زائد، جتنے بھی وہ عمل کرنے والے ہوں گے اس آدمی کو بھی اللہ تعالیٰ برابر کا ثواب دیتا رہے گا، جتنا کہ ان کرنے والوں کو، ایک کرنے والا ہے تو ایک کا، اگر زیادہ کرنے والے ہیں تو زیادہ کرنے والوں کا ثواب ملے گا۔ اللہ اکبر۔ اب دیکھیں کہ نبی علیہ السلام کو کتنا ثواب ملتا ہوگا۔ یہ سارا جو دین ہے، ہم نماز پڑھ رہے ہیں یا روزہ رکھ رہے ہیں یا حدیث سنا رہے ہیں یا باقی کوئی خیر کا کام کر رہے ہیں، تو یہ کس نے بتایا بھائی؟ نبی علیہ السلام نے بتایا ہے۔ تو امت کا ہر فرد جو بھی عمل کرے گا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نامہ اعمال میں بھی جا رہا ہے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کتنا ثواب مل رہا ہے بھائی۔ تو اسی طرح جو علماء کرام ہیں یا کوئی بھی خیر کی بات بتانے والا ہے، کوئی ضروری نہیں ہے کہ جو پراپر جس طرح بندہ کوئی علماء ہی ہوتے ہیں تو وہی ان کو ثواب ہے، نہیں، کوئی عام آدمی بھی کوئی خیر کی بات کسی کو، اچھی بات کسی کو قرآن مجید کی کوئی آیت بتا دیتا ہے، کوئی حدیث بتا دیتا ہے، کسی کو کوئی اصلاح کر دیتا ہے کہ خیر خواہی کے جذبے کے ساتھ، خیر خواہی کے ذریعے، خیر یعنی الدین النصیحہ ہے، دین جو ہے نا وہ خیر خواہی کا نام ہے، تو اس انداز سے یا اس لحاظ سے کسی کو بات بتلا دیتا ہے، تو جو بھی اس پر عمل کرے گا، ایک ہے یا ایک سے زائد ہے، تو دونوں کو ثواب، اس کرنے والے کو انشاءاللہ اس کو بھی ثواب ملے گا اپنی نیت کے مطابق، اور اسی طرح جو بتانے والا ہے اس کو بھی یہ ثواب ملے گا۔ یہ اگلی حدیث ہے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، یہ اس باب کی آخری حدیث ہم پڑھتے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال، وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے بیان کرتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، کیا فرمایا جی؟ من استعاذکم باللہ فاعیذوہ، کہ جو آدمی تم سے اللہ کے نام پر پناہ طلب کرے اس کو تم پناہ دے دو،
یعنی کہ اللہ کے لیے مجھے بچا لو، اللہ کے لیے میری حفاظت کرو، اللہ کے لیے مجھے یہ جگہ دے دو، تو یعنی وہ کسی بہت پریشانی میں ہے تو اس موقع پر آپ سے کوئی اس طرح کی پناہ طلب کرتا ہے تو اس کو پناہ دے دو۔ ومن سألکم باللہ فآتوہ، اور جو تم سے مانگے اللہ کے نام پر اس کو دے دو، یعنی عام آدمی مانگ رہا ہے تو آپ اس کو دے دو۔ البتہ جو بھکاری ہوتے ہیں ان کو نہیں دینا، ان کی ممانعت آئی ہے اسلام میں، یعنی جو پیشہ اختیار کر لیتے ہیں اس لیے وہ مانگتے ہیں تاکہ ان کا مال بڑھ جائے، مالدار ہو جائیں، وہ اپنی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے نہیں ہوتے، جو اپنی حاجت ہوتی ہے ان کی، وہ حاجت پوری کرنے کے لیے نہیں، ہاں کوئی واقعتاً کوئی ریئل اس کی ضرورت ہے، کسی بندے کی کوئی حاجت ہے اور اس کے لیے وہ کوئی چیز مانگ رہا ہے، کبھی اس کو سواری کی ضرورت پڑ گئی ہے یا کسی مال کی ضرورت پڑ گئی ہے یا کوئی خیر کی بات وہ پوچھنا چاہ رہا ہے یا کوئی بھی چیز، وہ جو چیز مانگتا ہے جو اس کی ضرورت ہے، تو واقعتاً اگر اس کی ضرورت ہے اور وہ اللہ کے نام پر مانگ رہا ہے تو اس کو دے دو۔ لیکن جو بھکاری جو پروفیشنل یا جو ایک پیشے کے طور پر ہوتے ہیں، اس سے معاشرے میں فساد برپا ہوتا ہے، خرابی پیدا ہوتی ہے، لوگوں میں یعنی وہ ایک غلط یعنی چیز شروع ہو جاتی ہے، اس لیے اس کی حوصلہ شکنی کرنی چاہیے۔ اور اسی سے پھر لوگ کاروبار کرتے ہیں کہ کسی ایسی جگہ پر گئے جہاں کوئی غریب مسکین رہتے ہیں، ان کو وہاں سے اغوا کیا، ان کے بچوں کو اغوا کیا، اور پھر ایسی خبریں آتی ہیں کہ کسی کی ٹانگ توڑی انہوں نے، کسی کا بازو انہوں نے توڑا، اور کسی جگہ پر بٹھا دیا کہ چلو بھائی یہاں پیسے اکٹھے کرو، اور وہ جب پیسے اکٹھے کر لیتے ہیں شام کو ان کو گاڑی آتی ہے، گاڑی اٹھا کے لے جاتی ہے۔ اور یہ پیشہ کیوں کامیاب ہے؟ اس لیے کہ لوگ بھکاریوں کو پیسے دیتے ہیں۔ اگر لوگ بھکاریوں کو پیسے نہ دیں تو اس پیشے کی حوصلہ شکنی کریں تو کوئی آدمی اس پیشے کی طرف یا اس کاروبار کی طرف آئے نہ۔ تو یعنی اسلام نے، جہاں اسلام بڑا حکمت والا دین ہے، وہ ساری چیزوں کو دیکھ کر پھر وہ فیصلے دیتا ہے اور کہتا ہے کہ یعنی آپ کو گائیڈ کرتا ہے کہ اس طرح کی چیز کرو۔ ہاں اگر انڈیویجول کو ضرورت مند ہے کسی بھی اعتبار سے اور وہ اللہ کے نام پر مانگتا ہے، اللہ کے نام پر نہ بھی مانگے، ویسے کہ آپ سے درخواست کرے کہ مجھے دے دو تو اس کو دے دینا چاہیے، لیکن اگر وہ اللہ کے نام پر مانگ رہا ہے تو وہ زیادہ تاکید ہے، پھر اس کو دینی چاہیے، وہ چیز دے دینی چاہیے۔ لیکن وہ بھکاری ہو یا وہ جو اس طرح پروفیشنل یہ لوگ مانگنے والے ہوتے ہیں ڈور ٹو ڈور یا اس طرح جناب علی وہ جگہوں پر بیٹھے ہوتے ہیں، ان کو دینے کی ممانعت ہے۔ اسی طرح فرمایا کہ وَمَنْ أَتَىٰ إِلَيْكُمْ مَعْرُوفًا فَكَافِئُوهُ، کہ اگر کوئی آپ کے ساتھ بھلائی کرے، اچھائی کرے، آپ کے ساتھ کسی نے نیکی کی ہے، فَكَافِئُوهُ، تو برابر میں نیکی کرو، یعنی اس کے ساتھ بھی تم اسی طرح کی نیکی کرو جس طرح اس نے نیکی کی ہے، اس طرح کی یا اس کے جگہ پر کوئی نہ کوئی تم نیکی تم ضرور کرو۔ فَإِن لَمْ تَجِدُوا، اگر تم نہیں کر سکتے، طاقت نہیں ہے یا کوئی مسئلہ مسائل ہے کہ آپ اس کے برابر اس کو نہیں دے سکتے یا کچھ بھی اس کو واپس تو نہیں کر سکتے، تو کیا کرو کم از کم فَادْعُوا لَهُ، اس کے لیے دعا کرو۔ تو دعا بھی ایک یعنی مکافات یعنی برابری کی ایک چیز ہے کہ آپ کسی نے آپ کے ساتھ کوئی احسان کیا ہے، نیکی کی ہے، پہلا جو اعلیٰ طریقہ ہے یا اعلیٰ چیز ہے وہ یہ ہے کہ آپ بھی اس کے ساتھ اچھائی کریں، لیکن اس نیت کے ساتھ نہیں کہ بس چونکہ وہ ایک رواج بن جائے، رسم بن جائے، ایسا نہیں۔ یہ سارے کام اللہ کے لیے، اور یعنی چونکہ اللہ اور اس کے رسول نے یہ احکام دیے ہیں اس لیے ہم کر رہے ہیں، تو فائدے تو وہ ضرور ہوں گے، یعنی دنیاوی طور پر کہ ایک اچھا معاشرہ تشکیل پائے گا اور اس طرح کی جو چیزیں ہوں گی، پھر وہ پرسکون ایک ماحول اور پرسکون معاشرہ وہ اور امن و سکون والا یہ اس طرح کا معاشرہ بن جائے گا اگر وہ ان چیزوں کو فالو کر لے۔ لیکن بندے کی جب نیت ہوگی کہ میں نے یہ کام صرف اس لیے کیا ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول کو یہ تعلیم دی، یہ بتلایا ہے، وہی اتاری ہے، اور رسول نے پھر اپنی امت تک مجھ تک یہ بات پہنچائی اور مجھ تک یہ بات پہنچی ہے، اس لیے میں یہ کام کر رہا ہوں، تو یا تو برابری اتنی کرے، اگر نہیں کر سکتا ہے تو اس کے لیے وہ دعا کر دے۔ اس حدیث کو امام بہقی نے اپنی سنن میں، سنن البہقی اس میں بیان کیا ہے، اسی طرح یہ حدیث ابو داؤد، نسائی اور مسند احمد کی بھی ہے، مسند احمد میں بھی بیان ہوئی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں دین صحیح طور پر سمجھانے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔